बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सनम जावेद और फलक जावेद दो बहनें, इनके बारे में आज बात करेंगे। बड़ा एक इंकशाफ किया गया इनके फैमिली मेम्बर, इनके वालिद साहब की तरफ से मंसूर अली ख़ान के पॉडकास्ट के अंदर। फलक जावेद और सनम जावेद बड़ी एक्टिव कारकुन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और बड़ा, आप लाहौर का कोई जलसा, कोई रैली या 9 मई, कोई भी ऐसा आप देख लें, चाहे जमान पाक के बाहर जो कारकुन आके बैठे थे जब खान साहब जो है वो लाहौर के अंदर थे, या कोई पेशी हो, तो बड़ी एक्टिव रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिव थी। और इल्ज़ामात, उसके बाद फिर तनकीद, इदारों के ऊपर तनकीद, उसके बाद फिर इस तरह के आप कह लें वीडियोस जो है हमारी ख़वातीन मिनिस्टर्स जो है उनके हवाले से बड़ी एक्टिव रही। उन वीडियोस को अभी केस भी उनके ऊपर चल रहा है। और फलक जावेद जो कि कुछ रोज़ पहले उनको गिरफ्तार किया गया था इचरा से, इल्ज़ाम भी इनके ऊपर बड़े लगे। एक आप कह लें इल्ज़ाम, सियासत के अंदर इल्ज़ाम जो हैं वो लगते हैं, लेकिन अगर हम वतीरा देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2014 से लेके आज के दिन तक, तो बड़ी बौछार की जाती थी कि अपने मुखालफिन के ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐसा, चाहे वो सच्चा है या झूठा है, एक इल्ज़ाम लगता था और ट्रेंड बना दिए जाते थे। और फिर जो ज़रा सी इनके ख़िलाफ़ बात होती या इनके मुखालफिन की जानिब से अगर कोई तनकीद की जाती, तो उसका बाकायदा आप इस तरह से देखते हैं कि जवाब ये देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहा एक गलीज़ सियासत, गलीज़ इल्ज़ामात, फिर उसके बाद अदारों के ऊपर तनकीद, उन इदारों के ऊपर तनकीद जो कि पाकिस्तान की बका के ज़ामिन है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ज़ामिन है, जो अपने जानें कुर्बान करके इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात, उनके सरबराहान के ऊपर बाकायदा तौर पर कंपेन्स जो है वो की जाती रही। लेकिन अब उनके वालिद साहब ने जो एक इंकशाफ किया, यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि वो बाप कितना बेबस था जो आज अपनी बेटियों के दिफा के लिए आया कि उनकी दोनों बेटियों का ब्रेन वॉश जो है वो खान साहब ने किया। दोनों गिरफ्तार, एक गिरफ्तार है फलक जावेद FIA में उस्मा बुखारी की एक नाजेबा वीडियो जो थी उसके हवाले से उस मुकदमे में, और रियासती अदारों पर के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के मुकदमे में वो गिरफ्तार है। सनम जावेद 9 मई के वाक़यात में जो है वो मफरूर हैं, अभी तक गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं लाई गई। लेकिन इससे पहले सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था, तो तकरीबन आज से कोई 3-4 महीने पहले उनको जो है वो ज़मानत के ऊपर रिहाई मिली 9 मई के मुकदमा में। अब इस तरह का आना, एक बयान उनके वालिद की तरफ से कि मेरी बेटियों के ब्रेन वॉश किए गए, और उसके बाद फिर खान साहब को लॉन्च जो किया गया ये सिरे से गलत था। ये दो घरों में जो आप कह लें एक फैमिली के अंदर जो है वो मामला ख़राब हो गया। अब बेटियां आज भी कहीं ना कहीं अगर देखें, ये गिरफ्तारी से पहले फलक जावेद बहुत एक्टिव थी। सनम जावेद जो हैं उनका भी ट्वीट कहीं ना कहीं से, और ऐसा ट्वीट के जहरीला ट्वीट जिसमें ना तो ख़वातीन की असमत का ख्याल रखा जाता है, ना अदारों की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखा जाता है, बाकायदा मकासद जो है वो हासिल किए जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ, जब जस्टिस साकिब निसार थे तो बड़ी एक अदलिया की वाह किस्म की कंपेन्स थी, और बड़ा एक मर्द मुजाहिद उनको पेश किया जाता था। फिर जस्टिस खोसा आए, फिर उमर अता बंदयाल आए, वहाँ पे तमाम अदलिया ठीक थी। लेकिन जैसे ही चेंज हुई या इनके मतलब के फैसले आना बंद हो गए। अब आपने जुर्म किया 9 मई का, एक जिसमें आपने जो है वो जिना हाउस को आग लगा दी, आपने शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की, और इस तरह से उठा के फिर रहे थे आपके कारकुन, जिस तरह के फतह का निशान है, बहुत बड़ा किला जो है वो फतह कर लिया है, बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है। लेकिन अब जब ज़ाहिरी बात है कानून अपने हाथ में लिया है तो कानून हरकत में आएगा, और आया, और गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, फिर फैसले बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट के पास, इदारों के पास वाज़ेह सबूत थे, नाकाबिल तरदीद सबूत थे जो पेश किए गए, जिनकी बुनियादों पर सजाएं हुई।
اب اس وقت تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، آپ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے تبدیلی کے، اور نعرہ آپ کا تھا کہ ایک نہیں، نعرہ آپ کا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، نیا پاکستان، اور نہ جانے کیا کیا باتیں کی جاتی رہیں. لیکن جب عملی وقت آیا وہ بھی دیکھا گیا کہ ہوا کیا. لیکن اس کے بعد پھر اداروں کے افسران کے نام لے کر کھلے عام جلسوں میں، سوشل میڈیا پر باقاعدہ کمپینز اور الزامات کی بچاڑ، بے بنیاد الزامات، ایک پروپیگنڈا برگیڈ تیار تھی کہ ایک ٹویٹ کرنا، اس کے بعد پھر اس کو لے کر اس طرح سے چلنا کہ جیسے حقیقتاً اس کا ٹویٹ کا یا اس بات کا اس تمام واقعے سے کوئی تعلق ہوگا. لیکن ہوتا اس کے برعکس تھا. اسی طرح آپ کہہ لیں کہ جب گرفتاری ہوئی اور اب والد جو ہے وہ سامنے آئے، آ کر انہوں نے تمام کا تمام الزام جو ہے وہ لگا دیا. یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ جب ایکٹیو تھی، جب نکلتی تھی گھر سے جلسے میں جانے کے لیے یا ریلی میں شرکت کرتی تھی، تو تب آپ کہاں پر تھے؟ آج جب تمام جو ہے وہ جرم بھی کیے، تمام جو ثبوت بھی موجود ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات خاتون ہو کہ خاتون کی عزت کا خیال نہیں کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا کیا جو غلاظت ہے وہ لکھی گئی. ہر سیاسی پارٹی کو ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں، ایک عام شہری کو حکومت سے اختلافات ہوتے ہیں، حکومت کو اپنے لوگوں سے اختلافات ہوتے ہیں. لیکن ان اختلافات کا مقصد یا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے پھیلائیں، اس طرح سے کریں کہ آپ نہ تو کسی کی عصمت کا خیال رکھیں، نہ کسی کی عزت کا، نہ خاتون کا، بلکہ آپ نے باقاعدہ طور پر کمپینز کی، پوسٹیں ان کی آج بھی سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹ جو ہیں وہ چل رہی ہیں، چاہے اب ان کے نام سے منسوخ کی جا رہی ہیں، لیکن آئیڈیا ان کا تھا نا، کہیں نہ کہیں سے تو انہوں نے کچھ کیا. اب جب تمام حدیں پار کر لی، تمام انہوں نے جو آپ کہہ لیں کہ قانون، تمام تر قوانین ہاتھ میں لے لیے. جناح ہاؤس حملے میں یہی فلک جاوید، یہی صنم جاوید جو ہے وہ بڑا وکٹری کے نشانت بنا کر چل رہی تھی کہ آج نہ جانے کیا ہوگا، کہ آج کون سا ایسا مار کا سر کیا جائے گا، کون سا ایسا انقلاب لے کر آیا جائے گا کہ آج جو ہے وہ پاکستان ترقی کی جو ہے وہ کتنی منازل طے کر لے گا. آپ جاتی ہیں جہاں پر دشمن کا پہنچنا خواب ہے، وہاں پر اپنے لوگ پہنچتے ہیں. جناح ہاؤس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، وہاں پر جس طرح سے لوٹ مار کی جاتی ہے، جہاں سے جلاؤ گھیراؤ کیا جاتا ہے، پھر آپ مظلوم بن جائیں. اس مظلومیت کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ان کے والد تھے، آپ روک سکتے تھے، آپ نے نہیں روکا. آج آپ نے الزام لگا دیا خان صاحب کے اوپر کہ برین واش جو ہے وہ کیا گیا، اور بڑا ان کو جناب لانچ کر کے ان سے جو ایسے کام کروائے گئے. آپ آج بھی اپنی بیٹیوں سے پوچھ رہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ برین واش ہوا یا ان کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. وہ تو اپنے آپ کو مجاہد تصور کرتی ہیں، آزادی کے، انقلاب کے. لیکن انقلاب اس طرح سے تھوڑی آتے ہیں. اب جب مشکل سر پہ آن پڑی، یا جب قانون نے اپنا رستہ لیا، جس طرح سے گرفتاریاں شروع ہوئیں، بڑے بڑے لیڈرز گرفتار ہوئے. یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ خود لیڈ کر رہی تھی لبرٹی چوک سے، جو ایک بلوائیوں کا جتھا جناح ہاؤس کی طرف جو گامزن تھا اس کو لیڈ کر رہی تھی. پھر اس طرح سے محمود الرشید صاحب ہے، اعجاز چودھری صاحب ہے، آن ریکٹ سارا کچھ موجود ہے. لیکن اب جب قانون نے رستہ لیا، ایک بیٹی مفرور ہے، دوسری گرفتار ہے، تو اب جا کر یاد آیا پہلے کیوں نہ یہ بیان دیے گئے، پہلے کیوں نہیں روکا گیا. خدارا قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. قانون جب اپنا رستہ لیتا ہے تو پھر قانون سب کے لیے برابر ہے. چاہے آپ 2018 کی وہ واپسی دیکھیں جب نواز شریف صاحب واپس تھے، یا اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی دیکھیں، یا اس طرح کے ہے. تو قانون کو ہاتھ میں لینا کسی نہیں، آپ کی ایک گورنمنٹ گئی، یا آپ کے خان صاحب تو پہلی دفعہ جو ہے وہ گرفتاری کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اگر ہم دیگر لیڈران کی بات کریں، جس میں جو ہے وہ زرداری صاحب ہیں، وہ آپ کے دور حکومت کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر انہوں نے جیل کاٹی. رانا ثناء اللہ کو وہ جو ہے مقدمہ ان کے اوپر بنایا گیا کہ ان کو موت کی سزا تھی. شاہد خاقان عباسی، یہ مفتاح اسماعیل، کتنے لیڈرز کے نام لیے جائے، مریم نواز، حمزہ شہباز، نواز شریف، کتنے سیاسی لیڈران تھے جنہوں نے جیل کاٹی.
اور کسی نے بھی اس چیز کی نہیں کہا کہ میری جیل میں جانے کے بعد سب نے اپنے کارکنوں کو تلقین کی، سب نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی، اور یہی ایک سیاسی لیڈر کا ویژن بھی ہے اور یہاں پر کردار بھی ہے کہ جب کوئی حالات خدا نخواستہ خراب ہوں تو پھر پیغامات دیے جاتے ہیں کہ پرامن رہیں، لیکن آپ انتشار کے جو ہے وہ باتیں کرتے رہے، اور آپ کی بیٹیاں اس میں سرے فہرست اور لوگوں کو لے کر چلنے والی تھیں، ہر جلسے میں ان کا اول درجے کا کردار رہا، وہ پہنچتی تھیں ہر ریلی کی، وہ ایک لیڈنگ کی صورت میں لیڈ کر رہی تھی، لیڈرز کی طرح وہ لیڈ کر رہی تھی، اس وقت تو آپ تھے، اور آپ کا ایک بیان پہلے بھی آیا تھا اسی حق میں، لیکن اب آ کر آپ جو ہے اس طرح کے بیانات دیں گے کہ ان کا استعمال کیا گیا، تو اب وہ بیانات تو خیر ایک فرضی کہہ لیں یا بے معنی ہے، ان کا جو ایک سزا ہے، جو جرم کیا ہے اس کی سزا کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گی، کیونکہ اگر اس طرح سے ادارے نرم رہے یا نرمی کا انہوں نے کوئی ثبوت دیا تو پھر اس کا یہ ایک تمام تر جو اس طرح کے لوگ ہیں یا دوسرے سیاسی لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ایک شر ملے گی، یا ایک ان کو حالہ شیری کہہ لیں وہ ملے گی کہ وہ اسے استعمال کریں گے، اور انہیں پتہ ہے کہ اینڈ پہ جو ہے وہ پھر اس طرح سے ذرا نرمی کے لفظ یا کسی اور کے اوپر الزامات دے کر جان چھوٹ جائے گی، تو ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب جو بھی ہوا یا جو بھی کیا گیا یہ ایک سوچ سمجھ کر کیا گیا، اب جس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا ہے، اور ایف آئی اے کے اندر تو پیشیاں چل رہی ہیں فلک جاوید کی، اب صنم جاوید جو ہے وہ کب تک گرفتار ہوگی یہ ادارے بہتر جانتے ہیں کہ کب گرفتار کر کے ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، لیکن اس طرح سے ایک مکمل چھوٹ دے دینا، مکمل ان کو دیکھنا اور اینڈ پہ آ کے الزام لگا دینا، جب دیکھا کہ سزائیں ملیں گی اور گرفتاریاں ہوئیں تو پھر جو ہے وہ الزام اس لیڈر پر لگا دینا جس کی یہ دائی تھی، جس کے ایک اشارے پر جو ہے وہ لبیک کہتی تھی، اب ان کے اوپر الزام لگا دینا یہ کوئی نہیں۔ اب اگر آزادی کا انقلاب کا نعرہ لگایا تھا تو اب اس علم کو جو ہے وہ لے کر چلیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے انقلاب آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔